नाजरीन आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। क्या नजर आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा आज कम व बेशतर मुझे कुछ इतलात थी कि कहीं गुमनाम से पोलिंग स्टेशन है। वो मलिक साहब जैसे भाई हमारे हो ना, तो इन्होंने कहा भाई खबर जब तक काउंटर चेक ना करे नहीं देना। आज मैं अंदरून शहर में चले गया, ठीक, और बहरहाल वोट तो मैं डाल आया। आवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, जिसको भी डाले खुदा के लिए घर में ना बैठे, बजाय 5 साल किसी को बुरा भला कहने के। टर्न आउट स्लो है कि पोलिंग, मेरा ख्याल है जो स्टाफ है ना उनकी ट्रेनिंग नहीं, मिनिमम एक वोट को ना, जो मैंने 12-13 पोलिंग स्टेशन किए हैं 5 मिनट लगा रहे हैं। इसका मतलब है एक पोलिंग बूथ में जो ये तरीका अपनाया जा रहा है, 5 मिनट में एक वोट डलेगा तो 1 घंटे में आप 12 वोट डाल सकेंगे। तो पहले उन्हें फुटा आधा दिया गया, फिर वो एक इधर अंगूठा लगाना है इधर लगाना है, वो स्टैंप ना उसने 4 दफा एक पेपर पे ना उस रिटर्निंग अफसर ने 4 मिनट लगा दिए। मैं कहा मुझे ये बताएं, ये 4 मिनट में ये बेचारे जो बाहर इतनी बड़ी क्यों खड़ी है, इसका कौन जिम्मेदार है? आप क्यों डिले कर रहे हैं? नहीं मुझे पता है। मैं कहा कैसे आपको पता है? तो गुजारिश ये है कि जो भी हो इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, जिसका वोट डाला गया है उसे का नतीजा आना चाहिए। मलक साहब मेरे भाई हैं और आज बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें फंसाया है, काबू किया है, बड़ी देर से तलाश था। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी देर नहीं होनी चाहिए थी ज्यादती। बिल्कुल, एक हाईजैक तैयारा किया था ना आर्मी चीफ का, नहीं उतरने दिया था, तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? आर्मी चीफ क्या, कौन सा मैटर करता है पाकिस्तान? ये तो आप 99 की बात करें ना। उसी 2 दफा गिरफ्तारियों की उन्होंने बात की, मैंने नहीं की, वरना मेरी जरूरत है, मैंने अभी इनके साथ तस्वीर उतरवानी है। वो उसके साथ एक आर्मी चीफ का जहाज उतारना तो 9 मई से बहुत छोटा वाक्य है ना, इतना पिद्दी सा, इसका उसके साथ कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। तो क्या हो गया? बीच में 4-5 जर्नैल होंगे, आपने बिल्डिंग तोड़ दी, तो जर्नैल तो बेचारे ठीक है ना, आर्मी चीफ थे। उसके बाद ठीक है 5 जज साहबान गलत थे, आप उन्हें भी सजाएं दे दें। और मैं कहता हूँ इंतकाम की सियासत छोड़ दें। 18 में धांधली हुई है ना, आज इतना शफाफ कराएं कि नून लीग जीते, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, जीतने वाला हारने वाले को मुबारक दे, हारने वाला उसको गले लगाए। जब तक ये स्पीड नहीं होगी, याद रख लें, बेहतरी की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वोट डाल आए आप? नहीं, अभी जाके मैंने दरखास्त की थी कि मैं वोट के रास्ते में हूँ। कहा भट्टी साहब का हुक्म है, वोट बाद में जाके डालें। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप लोग देर से सो के उठते हैं। से मैं अंदरूनी शहर जा रहा था विजिट करने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो ईमानदारी से कह रहा हूँ इनकी वजह से दफ्तर भागा। वरना अभी ठीक है, चले। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं वोट डालने के रास्ते में था, तो आपके बंदे ने कहा भट्टी साहब का हुक्म है, पहले इधर आए फिर वोट डालने। ये तो आप लोगों का म्यूचुअल फैन क्लब हो गया एक दूसरे के साथ। चले, वी आर सो हैप्पी, हमारा फायदा हो गया है कि आप दोनों आ गए इधर। तो मुस्तदिक मलिक साहब, वोट तो आप डाल देंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है टर्न आउट कैसा होगा? और एक जो तासुर बन गया है कि टर्न आउट अगर ज्यादा होगा तो आप लोगों को मसला है, हाउ डू यू एड्रेस दैट? देखिए, बात ये है कि अगर टर्न आउट ज़्यादा हो या कम हो, अगर हमारे वोटर नहीं जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, अगर पीटीआई के वोटर नहीं जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। यानी जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है वो वोट की परसेंटेज से तो बदल नहीं जाएगी। राइट, जो परसेंटेज आवाम के अंदर है, जो हमारे जितने परसेंट वोटर हैं, जितने पीटीआई के हैं, जितने पीपल्स पार्टी के, उसी रिप्रेजेंटेशन में पोल होगा। पोल के लिए तमाम पार्टीज़ ये कह रही हैं, चाह रही हैं, क्योंकि अभी आपने अंदिया दिया कि शायद हम नहीं चाह रहे, तो मैं फॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी तो सुबह से गली गली जा रही है कि आप बाहर निकलें और वोट अपना डालें। ठीक, इस वजह से कि जैसा कि अभी काजी साहब भी कह रहे थे, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन इतनी शदीद हो चुकी है कि हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और इस शक इतना बढ़ चुका है कि हम उस शक के बोझ तले दब चुके हैं, एक कौम के तौर पर दब चुके हैं। इस वजह से अगर वोट की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी तो लोगों को एतमाद ज़्यादा होगा कि एक क्रेडिबल इलेक्शन है, और फिर जो हुकूमत आएगी उसके हाथ मजबूत होंगे। जिस तरह काजी साहब कह रहे थे, मुश्किल वक्त है ना, अभी आगे कोई आसान वक्त तो नहीं है। ये बात ठीक है, आज हो जाएगी, आज शाम को डिक्लेयर, कल तक पता चल जाएगा कौन हुकूमत बना रहा है, उसके बाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है आगे। और उस मुश्किल वक्त के लिए 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। एक ये चीज़ बहुत अहम है कि एक हुकूमत आए जो मजबूत और मुश्किल फैसले कर सके। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो हुकूमत आए उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी हो, उसकी कोई लेजिटिमेसी हो। इस वजह से मैं काजी साहब से एग्री करता हूँ, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी, जैसा कि हमारे लोग भी लोगों को
کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ووٹ ڈالیں. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی صرف اپنے لوگوں کو نہیں، تمام لوگوں کو، عوام کو کہہ رہا ہوں، ہمارے حق میں ڈالیں ووٹ، ہمارے خلاف ڈالیں ووٹ. ووٹ ضرور ڈالیں، یہ آپ کا فرض ہے، اور اسی کے ذریعے صرف الیکشن میں کریڈیبلٹی پیدا ہوگی. ملک صاحب، ابھی میاں نواز شریف صاحب نے ماڈل ٹاؤن جب وہ ووٹ ڈالنے آئے تو میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہمیں مخلوط حکومت نہیں چاہیے، آپ جو ہے ایک مضبوط حکومت دیں تاکہ وہ حکومت پھر ڈیلیور کر سکے. میں نے بھی تو یہی کہا ہے. Again, same میں thing نے with ایگزیکٹ یہ بات کی ہے کہ ہم بنائیں، وہ آپ بنائیں یا کوئی اور بنائے. جب مشکل فیصلے کرنے ہیں تو ایک کریڈیبل حکومت جس کے پاس مینڈیٹ، دیکھیے نا، جب آپ مصلحت کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ سخت فیصلے تو نہیں ہوتے، وہ تو مصلحت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جب کنسنسس ہے، قاضی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اگر بجلی کی قیمت کم کرنی ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر گیس جو ہے اس کی ایلوکیشن سیٹھوں سے لے کے غریب آدمی کو دینی ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اب مخلوط حکومت میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر 3 لوگوں سے آپ کی حکومت بنی ہو اور وہ آپ کو آ کے بولیں جی ہمارے 2 وزیر ہم تو چھوڑتے ہیں، جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جی آپ یہ گیس کس کو دے رہے ہیں یا بجلی کس کو دے رہے ہیں، تو ایسے نہیں چل سکتا. تو میں اس وجہ سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں آج یہ نہیں کہوں گا کس کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ آج تو الیکشن ہو رہا ہے تو وہ تو ایسے ہوگا کہ میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر نکلیں، آپ ووٹ ڈالیں، یہ آپ کا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے. دونوں استعمال کریں، فرض پورا کریں اور حق ادا کریں. سو ایک کوئی کویشچن، کیونکہ اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی رائڈ، بٹ جو پی ایم ایل این کے ووٹر، اینڈ کچھ لوگوں سے مجھے بات کرنے کا اتفاق ہوا، وی وینٹ اینڈ ڈیڈ اسٹریٹ سرویز، جو کیمپیننگ تھی یا ایک تاثر تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ اس دفعہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، جو آپ کو پچھلے 18 مہینے میں مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے وہ اس کو ہم اون نہیں کرے، ہم ایک بڑی ایزی معاملات کریں گے آپ کے لیے جو 2018 میں تھے، اس سے پہلے تھے، 2013 سے لے کے 2017 تک تھے. یہ ہو سکے گا پورا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا. پہلے تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پلین فیلڈ جو ہے اس کو ٹلٹ کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے حق میں. میں بہت سے پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی یہ گزارش کر دیتا ہوں. مریم نواز خود کہتی تھی پلڑے برابر ہوں گے. جی پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا نا جی. یا آپ چاہتے ہیں، دیکھیں 2002 میں میاں نواز، پچھلے 24 سال میں نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے، 2002 میں اسے باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. 2008 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. 2013 میں الیکشن لڑا تو 17 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. 2018 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ میاں نواز شریف کے صرف الیکشن لڑنے سے پلڑا خراب ہو جاتا ہے؟ یعنی میاں نواز شریف کو 2 ٹھکانے ہونے چاہیے، یا انہیں ملک بدر ہونا چاہیے یا انہیں جیل میں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ جیل میں نہیں ہے اور ملک بدر نہیں ہے تو پلڑا تو خراب ہو گیا. یعنی اس دفعہ واحد چیز کیا ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو 25 سال میں دوسرا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو لوگ کہہ رہے پلڑا خراب ہو گیا. پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں بھی ہیں، وہ دیکھیں الیکشن پی نہیں ٹی لڑ آئی رہے کے ہیں، چیئرمین جیل میں ہیں، اپنی حرکات سنیے اپنی حرکات کی نہیں، بالکل نہیں. میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، آپ کی جیسے جو بھی آپ کہیں گی مجھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب 9 مئی کی وجہ سے جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ شہیدوں کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے کی وجہ سے جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے کی وجہ سے جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین، میں یہ کوئی جال سازی کو سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، مگر جو کچھ بھی ہوا گھڑیاں بیچنے خریدنے کے لحاظ سے اس میں جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین جن کے پاس ملک کے نیوکلیئر سیکرٹ تھے، وہ ملک کے سیکرٹ اوتھ لینے کے بعد، وہ تقریباً ہمارا قرآنی حلف ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں، اس اوتھ کے باوجود صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے وہ ایک سائفر باہر لہرا کے ملک کے سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ نیوکلیئر پروگرام کو کیوں نہیں کریں گے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جیل میں ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. ان وجوہات کے ہم تو ذمہ دار نہیں، ان وجوہات کے ذمہ دار تو یا پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے یا عدلیہ ہے جو ان کو سزائیں دے رہی ہے. اب سوال ہماری طرف سے جب آپ کہتے ہیں پلڑا برابر ہو گیا، تو پلڑے میں کیا آیا ہے؟ نواز شریف واپس آ گیا تو پلڑا خراب ہو گیا نا. تو اس کو باہر رکھتے ہیں، نواز شریف کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پلڑا برابر ہو جائے، یا نواز شریف کو ملک سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ اگر نواز شریف ادھر آ گیا اور اس نے الیکشن لڑ لیا تو پلڑا تو خراب ہو گیا. So you're saying کہ یہ this is the only difference جو پی ایم ایل این میں ہے کہ دیکھیں، اور نواز شریف آپ مجھے بتائیے کہ سوائے نواز شریف کے آنے سے کہ کیا ہوا ہے ہماری پارٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جس دن آئے ہیں پہلا جلسہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ جلسے دیکھتے چلے آئیں کیسے اس میں مومنٹم بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے
کہ 2013 اور 17 جس کو میں گولڈن پیریڈ کہتا ہوں کہ 4 سال میں اگر 12,000 13,000 میگا واٹ بجلی لگ گئی, اگر 800-900 کلومیٹر کی موٹر وے بن گئی, اگر 6-7 ہزار کلومیٹر کی وہ پکی سڑکیں بن گئیں جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز تھے کسانوں کے لیے, اگر دانش اسکول کھل گئے یا ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین لگ گئے یا 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس کے کارخانے لگ گئے یا اورنج لائن لگ گئی یا میٹرو لگ گئی جس کے ذریعے غریب عورت بھاٹی سے چلتی ہے, آپ کے انڈسٹریل ایریا میں آ کے اترتی ہے, یہاں پر آتی ہے 25-30 منٹ میں, سارا دن کام کرتی ہے, شام کو پھر ایک ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے واپس بھاٹی چلی جاتی ہے, اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہے, ان کو اسکول بھی بھیجتی ہے. یہ جو معاشی آزادی ان کو ملی ہے جس کو لوگوں نے جنگلہ بس کہہ کے اور نہ جانے کیا کیا کہہ کے ملائن کیا, یہ موت سیٹھ کی ہے. سیٹھ جس نے گاڑی میں آنا وہ کہتا ہے دیکھو جی انفراسٹرکچر بناتا ہے, کی بناتا ہے جی, جنگلہ بناتا ہے, جنگلہ بنا دیا. ایک غریب عورت کی معاشی آزادی کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنایا ہے, اور میں کہتا ہوں جتنی بھی سبسیڈائز اس کو کرنا پڑے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ امیر کو نہ سبسڈی دیں, جو ملک اتنا غریب ہو جتنے ہم ہیں وہاں پہ سبسڈی اگر دینی تو صرف غریب کو دیں. انفراسٹرکچر بنانا ہے تو اس کے لیے بنائیں, یہ میرا خیال ہے. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی, اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.